السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پورے زمان و مکان کا اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے غلو۔ غلو کا مطلب کسی چیز کے بارے میں اس کی حد سے اس چیز کو آگے بڑھا دینا، اسے غلو کہتے ہیں۔ اور جب دین میں غلو پیدا ہو جاتا ہے، وعلیکم السلام، جب دین میں غلو پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بے دینی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی دین کے راستے سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور آج جو خصوصیت کے ساتھ جانیں گے وہ اس بات کو جانیں گے کہ لوگوں نے علماء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں غلو کیا۔ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو درجہ ہے اور ان کی جو قدر اور منزلت ہے، لوگوں نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا، اپنی طرف سے اونچا کر دیا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ گمراہ ہو گئے، بے دینی اختیار کر لیا اور لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا، شرک آ گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت پہلے دیکھتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات بولو، سچی بات بولو، جھوٹی بات، غلط بات اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ اہل کتاب اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ۔ اہل کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، یہودیوں کو بھی کتاب دیا، اور نصارہ سے مراد کرسچن، عیسائی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا۔ تو اہل کتاب کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ کتاب والے۔ اہل کتاب مینس کتاب والے۔ تو اہل کتاب جہاں پر بھی آئے تو یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں یا اہل الکتاب کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے دین میں غلو کرتے تھے، خاص طور سے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کے مقام پر فائز کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، یہ عیسائی لوگ۔ اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے رہبان، جو ان کے درویش ہوتے ہیں، جن سے لوگ دین لیتے ہیں، ان کو رب کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں قرآن میں بیان کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی۔ تو یہ لوگ رب بنا لیے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اہل کتاب یہودی اور نصرانی اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کیوں بیان کی ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں، اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بات صحیح ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے علماء جب کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو یہ لوگ حلال مانتے ہیں، جب کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو یہ لوگ حرام مانتے ہیں۔ یہی ہے رب بنانا، کیونکہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے حرام اور حلال بیان کرے تو گویا کہ آپ اس کو الوہیت کا درجہ دے رہے ہیں، رب بنانے کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بڑی تنبیہ ہے سب کے لیے، یہودی اور نصرانیوں کے لیے تنبیہ تو ہے ہی، ہمارے لیے بھی تنبیہ بھی ہے کہ ہم کسی امتی کی بات کو اتنی فوقیت نہ دیں کہ وہ
اللہ کے مقام پر فائز ہو جائے، اور ایسا لوگ تقلید میں کرتے ہیں، اماموں کی بات کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر مانتے ہیں، یہ بھی جہالت اور بے دینی ہے، اور اپنے علماء کو رب بنا لینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ دین نام ہی ہے اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لہذا دین میں اتباع اور پیروی ہے، دین میں تقلید نہیں۔ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا، دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے دین میں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا۔ اگر کوئی آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ وہی کر رہا ہے جو یہودی لوگ کرتے تھے، جو عیسائی لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا حکم دیا کہ تم لوگ اپنے دین میں غلو نہ کرو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ اہل کتاب کو کہا گیا کہ دین کے بارے میں صحیح بات بولو، دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، بلکہ عیسائی لوگ تو ایک ساتھ 3 خداؤں پر ایمان لاتے ہیں، ٹرینیٹی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، تثلیث، عربی میں تثلیث آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ عیسائی لوگ اللہ کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ، ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں 3 ایک ہے یا 1 3 ہے، 3 ایک میں ضم ہے یا ایک جو ہے 3 کہلاتا ہے۔ اس میں ایک خدا مانتے ہیں لوگ، ایک خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ایک روح القدس مانتے ہیں۔ ان تینوں کو 3 بھی کہتے ہیں اور 1 بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا علموں کا فلسفہ ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر عرب کی تاریخ دیکھیں گے تو عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں اللہ کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں پر تنبیہ کی ہے اہل کتاب کو، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سیدھی سچی بات کرو، حق بات بولو، غلط بات نہ بولو۔ جہاں کہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے غیر قوموں کو تنبیہ کی ہے، مشرکوں کو تنبیہ کی ہے، یہودیوں کو تنبیہ کی ہے، یا کسی اور قوم کو تنبیہ کی ہے، وہاں پر نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر یہودیوں اور نصرانیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلو سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دین میں غلو سے پرہیز کریں گے، ہم بھی اپنے دین میں غلو نہ کریں گے۔ غلو کا مطلب جو جس چیز کا مقام ہے یا جس چیز کا جو درجہ ہے وہی درجہ دینا، اس کا درجہ آگے نہیں بڑھانا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا ایک مقام ہے، اس چیز کو اسی مقام تک رہنے دینا ہے، اس سے اگر آگے بڑھاتے ہیں تو یہ غلو کہلائے گا۔ دین میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ابھی حالیہ آپ نے دہلی میں ڈیبیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جو ایک مسلمان کا ایک ملحد سے ڈیبیٹ ہوا، اور اس ڈیبیٹ کا جو موضوع تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ تو یہاں 1-2 باتیں مزید، چونکہ اللہ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی بات بولو جو حق ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کون سی بات حق ہے، کون سی بات ناحق ہے۔ ہم کیا بولیں گے تو اللہ کے بارے میں غلط ہو جائے گا، اور کیا نہیں بولیں گے یا جو ہے کیا بول دینے سے اللہ کے بارے میں بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی کیا خدا کا وجود ہے۔ اور عام طور سے ہم لوگ بول چال میں بھی گاڈ کا استعمال یا خدا کا استعمال کرتے ہیں، تو جس اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو گاڈ نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہنا چاہیے، اس کو خدا بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہندی زبان میں یا اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے بھگوان یا اور کوئی دوسرے الفاظ کے ذریعے اللہ کو نہیں پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اگر اللہ کو اللہ کے ناموں کے علاوہ دیگر ناموں سے پکارتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی نام ہیں، اللہ کے نام قرآن میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث میں اللہ کے بہت سارے نام آئے ہیں، ایک نہیں بے شمار نام اللہ کے ہیں۔ تو ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے ہی پکاریں گے، اللہ کو گاڈ نہیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہنا چاہیے، خدا بھی نہیں کہنا چاہیے،
کہیں پر اللہ کے علاوہ جو دیگر معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں جو لوگ دوسری چیزوں کو معبود بناتے ہیں، وہاں تعارف کی بات ہو، وہاں باتوں کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہو، وہاں آپ گاڈ کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی تعارف اور انٹروڈکشن کے طور پر غیر اللہ کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ ایک الگ ہے. اللہ کے مقابلے میں جن کی عبادت کی جا رہی غیر اللہ وہ الگ ہے. غیر اللہ کو آپ جو ہے جس نام سے بھی پکارے اس کا نہیں مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اس کو ہم اللہ کہیں گے یا اللہ کے علاوہ جو دیگر نام ہیں جن کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے. اور کبھی خدا کا بھی لفظ ہو جائے، استعمال ہو جائے، یا گاڈ کا لفظ استعمال ہو جائے تعارف کے طور پہ. ایک ہے تعارف اور ایک ہے تسمیہ. یہ دو الگ الگ چیز ہیں. ایک ہے انٹروڈکشن دے رہے ہیں کسی کے بارے میں، ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ایک غیر مسلم کو آپ سمجھاتے ہیں اسلام کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، جی تو یہ ایک تعارف آپ دے رہے ہوتے ہیں، انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہے اللہ کو پکارنا نام کے ذریعہ، ایک جو ہے نام دے رہے ہیں، لقب دے رہے ہیں. تو تسمیہ نام ایک الگ چیز ہے اور تعارف ایک الگ چیز ہے. بطور تعارف اللہ کے تعارف میں اگر ایسا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو بہت زیادہ قابل اعتراض نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بطور تعارف گاڈ یا خدا کا استعمال ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب اللہ کو ہم پکارتے، جیسے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو ندا لگا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے ہم پکاریں گے. ایک اور چیز کی میں وضاحت چاہتا ہوں، جیسے اللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یا کہا گیا اس میں اللہ تعالیٰ فزیکل ہے یا نن فزیکل ہے یا میٹا فزیکل ہے، اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نہ یہ کہیں گے کہ اللہ کو جسم ہے اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو جسم نہیں ہے. یہ دونوں بات نہیں کہیں گے. اللہ کا جب ہم تعارف بیان کریں گے تو ہم ویسے تعارف بیان کریں جیسے اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کیا ہے، اللہ کا جیسے تعارف اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اللہ کا تعارف بیان کرنا چاہیے. جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تم جس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، جس اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اس کا انٹروڈکشن دو، اس کا تعارف، اس کا نسب بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی سورۃ الاخلاص. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی آپ لوگوں سے بتائیے جنہوں نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتاؤ، ان کو آپ بتائیے اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی اپنی ذات سے کسی کو نہیں جنا ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے جنم لیا ہے. اللہ اکیلا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. یہ چار کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا. ہم سے اگر کوئی پوچھے اللہ کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کیا، ہم یہی بیان کریں گے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ جنم لیا، نہ کسی سے جنم لیا، نہ اس نے اپنے سے کسی کو جنم دیا ہے، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں. یہ اللہ کا تعارف. نہ ہم اس میں جائیں گے کہ اللہ کا جسم ہے، نہ ہم اس میں جائیں گے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. ہاں اللہ کے جو صفات آئے ہیں، اللہ بولتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کے پاس دل ہے، جو اللہ کے اوصاف آئے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں. توحید کی 3 قسموں میں ایک قسم کیا ہے، تیسری قسم توحید اسماء و صفات. اللہ کے اسموں پر بھی ایمان لاتے ہیں، صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو اللہ کے صفات ہیں، جو اللہ کی کوالٹی ہے، جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، جو حدیث میں بیان کی گئی، سب پر ہم ایمان لائیں گے اور ان سارے صفات کو ثابت مانیں گے. نہ اس میں ہم تحریف کریں گے، نہ تعطیل کریں گے، نہ تمثیل بیان کریں گے، اور نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے. اللہ کی جو صفت آئی، جیسے کافر لوگ کہتے تھے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، کافر لوگ ایسے اللہ کے بارے میں بیان کرتے تھے. تو اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے. اللہ نے کہا نہیں، بل یداہ مبسوطتان، بل اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے. تو اس سے پتہ چلا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. اس قرآن کی آیت اللہ کے ہاتھ کو ثابت مانیں گے اور حقیقی مانیں گے. ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے معنی کو ڈائیورٹ بھی نہیں کریں گے، دوسرے معنی میں بھی نہیں بیان کریں گے. جو اللہ کے اوصاف آئے حقیقی اوصاف مانیں گے کہ یہ حقیقی اوصاف ہے، یعنی یہ اس کا مطلب کچھ دوسرا ہے، اس کا مطلب دوسرا نہیں. اللہ جسے اللہ کے لیے ہاتھ آیا تو بعض لوگ اس کی تعویل بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. نہیں،
ہاتھ آیا تو ہم ثابت مانیں گے اللہ کی ایک صفت، اللہ کو ہاتھ ہے، اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا معنی ہو اسی طریقے سے ہم تسلیم کریں گے جیسے اللہ رب العالمین کی شایان شان، اس کی کوئی مثال نہیں بیان کریں گے، اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہے ایک دو چیزیں مزید اضافہ کے لیے میں نے بیان کیا۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور نصرانیوں کو بتایا کہ تم دین میں غلو نہ کرو، تو یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں کہیں کافروں کو منع کرتا ہے، مشرکوں کو منع کرتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو تنبیہ کرتا ہے، تو دراصل وہاں پر تنبیہ مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دین میں غلو نہ کریں، ہم بھی دین کی باتوں میں اضافہ نہ کریں، ہم بھی اللہ کے بارے میں غلط بات نہ بولیں، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ نوح کی آیت ہے، قوم نوح کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، پکڑے رہنا مضبوطی سے۔ جیسے آج کے قبر پرست لوگ اپنے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیروں کا دامن نہیں چھوڑنا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، اسے زور سے پکڑنا۔ ایسے ہی لوگ کہتے تھے قوم نوح والے، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، کس کے پکڑے رہنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان لوگوں کو بھی مضبوطی سے پکڑنا نہ چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور یہ قوم والے کیا کہتے تھے؟ نوح کی بات مت ماننا، اپنے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 5 نام ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام آئے ہیں۔ تو ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ جو 5 نام ہیں یہ دراصل قوم نوح کے نیک لوگ تھے، 5 نام نیک لوگ تھے، اور جب یہ لوگ مر گئے، وفات پا گئے، تو شیطان اس قوم کے پاس آیا اور اس قوم والوں سے کہا کہ فلاں فلاں تمہاری قوم میں تھے، بڑے نیک تھے، یہ لوگ مر گئے، وفات پا گئے، تو جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے ان کے بیٹھنے کی جگہ میں ان کی مورتی بناؤ، ان کا مجسمہ بناؤ، اور ان مجسموں کا نام بھی رکھو، الہدہ نام رکھو۔ یعنی جو بندے تھے، یہ ود ہے، یہ سواع ہے، یغوث، یعوق، نصر، سب کا نام، یعنی باقاعدہ نام رکھو، یہ فلاں کی مورتی، یہ فلاں کی مورتی، یہ فلاں کی مورتی۔ شیطان نے ایک تجویز دیا، ایک منصوبہ اور پلاننگ دیا، قوم والوں کو یہ بات اچھی لگی کہ بات تو صحیح ہے، ہمارے اچھے لوگ تھے تو ان کو یاد تو کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو یاد کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسٹیچو بنا لیا اور ان لوگوں کا نام وہی رکھا گیا جو ان کے نام تھے، ان کے ناموں پر نام رکھا گیا مورتیوں کا، اور ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف اسٹیچو بنایا گیا اور نام رکھا گیا۔ جب یہ لوگ ختم ہو گئے، جن لوگوں نے مورتی بنایا تھا، جب یہ لوگ ختم ہو گئے، شیطان دوبارہ پلٹ کر آتا ہے۔ جب علم بھلا دیا گیا کس لیے بنایا گیا تھا، کس مقصد سے بنایا گیا تھا، یہ علم اٹھا لیا گیا، اب شیطان دوبارہ آیا، ایسا کرنے سے کیا فائدہ، صرف جو ہے بیٹھے رہتے ہو، یا صرف جو ہے اسٹیچو اور مجسمہ تم نے بنایا ہے، ان کی عبادت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، ان کو پکارو، ان کا وسیلہ لگاؤ، نظر و نیاز کرو۔ شیطان نے اب ان کو بندگی پر لگا دیا اور یہ لوگ اب بندگی شروع کر دیے، یعنی اب ان مورتیوں کی لوگ عبادت شروع کر دیے۔ پہلے مرحلہ میں کیا تھا، صرف مورتیاں بنائی گئیں اور نام رکھا گیا۔ دوسرے مرحلے میں جب وہ لوگ ختم ہو گئے، دوسرے مرحلے میں اب یہ لوگ ان مورتیوں کی عبادت شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی قبروں کی جو عبادت، اور قبروں کے پاس آپ دیکھتے ہیں قبروں کی ایک طرح سے عبادت کی جا رہی ہے، جو وفات پا جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے درجہ بدرجہ آیا ہے، ایسے ہی نہیں آ گیا، ایسے ہی شروع نہیں ہو گیا۔ جہاں رسی ڈھیلی ہوتی نا، وہ ڈھیلی رسی ہوتے ہوتے پھر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت میں رسی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کو پریس دے کے کھینچتے وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب ایک آدمی گناہ تھوڑا سا شروع کرتا ہے، تھوڑا کرنے لگتا ہے، وہ گناہ کرتے کرتے اس درجے اور اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے آج دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام سب پہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، شروع میں
شروع میں ان کی ویڈیو اتنی گندی نہیں ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کا احساس مرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے برائی کا رسیا ہونے لگتا ہے، جرم میں ڈوبنے لگتا ہے، جیسے جیسے درجہ بدرجہ وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے اندر بے حیائی اس قدر آ جاتی ہے کہ اس کو اب لاکھ لوگ منع کریں، بے حیائی سے آدمی باز نہیں آتا ہے۔ تو ہماری قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بھی جو شرک آیا، اور شرک پہلی مرتبہ تو قوم نوح میں داخل ہوا۔ آج کے زمانے میں جو لوگ قبر پوجتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، یا قبر کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر چادر چڑھاتے ہیں، پھول مالے چڑھاتے ہیں، تو یہ ویسے ہی نہیں شروع ہوا، یہ دھیرے دھیرے ہوا، رفتہ رفتہ ہوا۔ اگر آپ اس کے اندر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ جیسے شیطان قوم نوح کے پاس آیا، شیطان ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر کسی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے قوم والوں کے پاس، لوگوں کے پاس آیا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھو، قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور ان سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، جن کی قبریں ہیں ان کی قبروں کے پاس بیٹھنے سے ان سے محبت ظاہر ہوتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت، اس بات کی علامت ہے کہ تم قبر والے سے محبت کر رہے ہو، عقیدت کر رہے ہو۔ تو شیطان نے پہلے مرحلے میں صرف مجاور بنایا ہے کہ قبروں کے پاس آؤ، بیٹھو، یہاں آ کر کے دعا کرو، دعا جلدی قبول ہوگی۔ جب یہ لوگ گزر گئے یا تھوڑا سا زمانہ گزر گیا، شیطان نے ان کو دوسری پلاننگ دی کہ یہاں رہنے کے بعد اب کچھ کاموں میں اضافہ کرو، جیسے وسیلے لگاؤ، ان کو پکارو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، یعنی کچھ کام کو مزید بڑھاؤ، اور وسیلہ لگا کر ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں وسیلہ نہیں تھا، بس بلایا تھا قبروں کے پاس آؤ۔ دوسرے مرحلے میں کہا کہ وسیلہ لگاؤ، وسیلہ لگا کر کے دعا کرو گے تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرے مرحلے میں شیطان آتا اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ نیک لوگ، بڑے اعلیٰ عظیم لوگ تھے، ان کے لیے بڑا بڑا کام کرو، یہاں پر خیر اور نیک کام بڑے بڑے کرو، جیسے ان کے نام سے ذبح کرو، ان کے قبروں کا طواف کرو، یہاں پر ان کی قبروں پر چادر چڑھاؤ، یہاں پر جو ہے ان کے نام سے نظر و نیاز کرو، بڑے بڑے کام، عبادت کے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو ان کے صدقے طفیل درجات کو بلند کرے گا۔ اب پھر اگلے مرحلے میں یہ بتایا، پھر اس کے بعد والے مرحلے میں شیطان نے یہ بتایا کہ تم لوگ ابھی چند لوگ قبروں کے پاس آتے ہو، یہ چند لوگوں کی جگہ نہیں ہے، پورے محلے اور سماج والوں کو یہاں آنا چاہیے۔ پھر شیطان نے لوگوں کے ذہن میں اور دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جو ہے لوگوں کو، سب لوگوں کو، پورے بستی والوں کو قبروں کے پاس آنا چاہیے، ان سے عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ بتایا، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کا عرس مناؤ، جنم دن مناؤ، تاریخ وفات مناؤ، اور ان کے نام سے 11ویں کرو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں مناؤ، تو اس طرح سے سارے لوگ میلے ٹھیلے جو ہے کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں میں بھی یہ جو آپ دیکھتے ہیں قبروں کے پاس کہ قبر آباد ہے، قبرستان آباد ہے، مزاروں پہ بھیڑ لگی ہوئی، مسجدوں میں یہ بھیڑ نظر نہیں آتی، کیوں؟ شیطان نے ان کو اس جگہ پہ لگایا، اور دھیرے دھیرے لگایا، لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب جو لوگ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان کو لاکھ سمجھائیں گے، وہ الٹا آپ کو غلط کہے گا، بلکہ اگر وہ طاقت والا ہوگا، آپ کمزور ہوں گے تو آپ کو مارے گا بھی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس کے خلاف بات کرنے کی؟ آپ کو مارے گا بھی، پریشان بھی کرے گا۔ یہ لوگ اس حد درجہ جو ہے غلو کرنے لگے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، اور دین میں غلو کرنا ہمارے لیے منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع کیا ہے، وہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے، نصرانیوں کو منع کیا، وہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ دین میں غلو نہ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میرا درجہ، میرا مقام اونچا نہیں بڑھا دینا، میرا جو مقام ہے مجھے اسی مقام پر رکھنا، جیسا کہ نصرانیوں نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کا درجہ بہت بلند کر دیا، اللہ کے مقابلے میں کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا۔ تم میرے بارے میں ایسا نہیں کرنا، میرا مقام بلند نہیں کرنا، میں جو ہوں سو ہوں، میں کیا ہوں؟ فإنما أنا عبد، میں ایک بندہ ہوں،
بندہ اور عبد اور معبود میں زمین آسمان کا فرق ہے. معبود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کسی سے. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. تو ایک بندہ ایک عبد معبود کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ کی شان ہی نرالی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنما أنا عبد، میں ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، میرا مقام آگے بڑھاؤ مت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایاکم والغلو وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ یاد رکھو تم غلو سے بچو. یہی غلو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اور نصرانیوں کو منع کیا غلو کرنے سے، اسی غلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. ایاکم والغلو، دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب سمجھ گئے؟ کسی چیز کا مقام اس سے آگے بڑھا دینا. ایک حد ہے، ایک سیما، ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے کسی چیز کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ غلو کہلاتا ہے. دین میں یہ ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو، یاد رکھو دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان کو غلو ہی نے برباد کیا، غلو نے ہلاک کر دیا. تو یہ غلو انتہائی خطرناک ہے. دین میں غلو آ جائے تو آدمی دین میں پھر باقی نہیں رہتا ہے، وہ بے دینی میں چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اور شرک بھی اس قوم کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے آیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں آپ ترقی کریں، دنیاوی کام کریں، جو کرنا ہو دنیا کے معاملے میں آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کل ٹیلی فون تھا، آج آپ نے موبائل لے لیا، آج پھر کل جو ہے پھر انٹرنیٹ آ گیا، پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں سہولیات آ گئیں. لوگ جو ہے پہلے پیدل چلتے تھے، پھر جو ہے جانور پہ چلنے لگے، پھر بسیں آ گئیں، ٹرین آ گئی، فلائٹ آ گئی، راکٹ آ گیا، ترقی ہو رہی. دنیا میں ممنوع نہیں ہے، لیکن دین میں نہیں. دین میں جہاں پر جو کتاب جیسے آئی ہے، اللہ کا جو پیغام جیسے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کتاب اسی شکل میں، اسی حیثیت میں قیامت تک باقی رہنے والی. اس میں کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے اس دین میں کوئی بات بڑھائے یا دین میں کوئی بات گھٹائے. جیسے یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، یہ اس دین میں نہیں چلنے والا. سوء اتفاق کہہ لیں کہ ہمارے دین میں بھی تقلید کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے. ہم بھی جو لوگ تقلید کر رہے ہیں ان کو اگر قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر سمجھائیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا. ہمارے پیر صاحب نے کہا، ہمارے امام صاحب نے کہا، ہمارے فلاں صاحب نے کہا. دین میں فلاں اور پیر چلتا ہی نہیں، دین میں اللہ اور اس کے رسول ہیں. لیکن لوگوں کا ذہن اس طرح سے بن گیا ہے، تقلید یہاں پر ایسے بیٹھا دی گئی ہے، اماموں کا رتبہ، درجہ اور اماموں کی عقیدت اور اماموں کی محبت یہاں پر ایسے بیٹھا دی گئی ہے کہ اگر آپ امام کی بات نہیں مانتے، آپ ہی کو گستاخ قرار دے دیا جائے گا. اللہ کی بات چھوڑ دے، اس میں گستاخی نہیں مانتے. رسول کی بات چھوڑ دے، اس میں گستاخی لوگ نہیں مانتے. لیکن امام کی بات چھوڑ دے، پیر صاحب کی بات چھوڑ دے، اس کو گستاخی کا نام دیا جاتا ہے. لوگوں کے ذہن میں اس طریقے سے یہ بات بیٹھ گئی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو دین بنانے، دین گڑھنے، دین میں اضافہ کرنے یا دین میں کمی کرنے کا اختیار نہیں ہے. خلاصے کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے 3 قسم کے درجات بنتے ہیں. 3 قسم کے درجات. ایک درجہ ہے جو درجہ صرف اللہ کا، اللہ کا حق. اللہ کا حق صرف اللہ کے لیے. اس حق تک یا اس درجے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. اللہ کا جو مقام اور جو درجہ ہے، اس درجے تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی شان سب سے زیادہ بلند ہے. تو اللہ کا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. بندگی کا جو کام ہے اللہ کے لیے ہے. بندگی کے کسی کام میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. بندگی کا کوئی بھی کام کسی غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیں گے. یہ اللہ کا حق ہے. یہ ایک درجہ. دوسرا درجہ ہے رسولوں کا، رسول کا حق. یہ رسول کا حق ہے، انبیاء کا حق ہے. اس حق تک، انبیاء کے حق تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. اولیاء انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. شیعہ لوگوں نے اپنے امام کو، یہ جو شیعہ کے ہاں خاص طور سے جو 12 امام کو ماننے والے، 12 یہ لوگ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور انبیاء کے درجے تک پہنچاتے ہیں، بلکہ آپ انبیاء کے درجے سے بھی لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں. یہی حال پیری مریدی میں بھی ہے. غلو اور تقلید کرنے میں تصوف والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے پیروں کا درجہ ایسے بڑھاتے ہیں. میرا پیر تو ایسا ہے کہ فرشتے کو پکڑ لیتا ہے،
چاند کو ایسے کر دیتا ہے، میرا پیر تو اللہ کا ہاتھ جو ہے اللہ گرنے لگے تو اللہ کا دامن تھام لیا۔ پیر صاحب کا ایک نام ہے دستگیر، اللہ گرنے لگے تو اللہ کو تھام لیا تھا پیر صاحب نے، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، یعنی تھامنے والا۔ دیکھیں اس طریقے سے لوگوں نے غلو کیا ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ غلو ہے۔ تو جو انبیاء کا مقام ہے اس مقام تک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کا درجہ اونچا ہے، اللہ کے بعد انبیاء کا درجہ آتا ہے، تو انبیاء کے درجے تک عام لوگ حتیٰ کہ اولیاء اور صالحین نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دوسرا درجہ۔ ایک تیسرا درجہ ہے مشترکہ، اللہ اور رسول کے درمیان مشترکہ حق۔ یہ وہ حق ہے جس درجے میں ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ حق ہے، یہ مشترکہ حق ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان۔ جیسے لگتا ہے نا ایک درجے کی چیز ہے، مشترکہ چیز ہے، اللہ پر بھی ایمان، رسول پر بھی ایمان، اور اللہ کی بھی بات ماننا، رسول کی بھی بات ماننا۔ جیسے قرآن میں جو چیز نازل ہو رہی ہے اللہ کی بات ہے، رسول کی طرف سے حدیث میں جو بیان آئے، رسول جو کچھ فرمائے وہ بھی بات ماننا آپ کو، تو اللہ کی بھی بات ماننا، رسول کی بھی بات ماننا، یہ مشترکہ حق ہے۔ لیکن اگر غور کریں تو یہ حق بھی، مشترکہ حق بھی دراصل اللہ کا ہی حق ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تبھی تو رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول پر ایمان بھی اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ نے کہا رسول پر ایمان لاؤ، ہے نا۔ تو دراصل یہ تیسرا حق بھی، مشترکہ حق بھی اصل اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن رسول وہاں پر تابع ہے اللہ کے، رسول ساتھ میں ہیں لیکن اصل حق تو اللہ ہی کا ہے۔ یہ تین درجے آپ کو بتائے، ان تین درجے کے بعد ہی اولیاء، صالحین، اتقیاء اور ائمہ، بزرگان دین، ان لوگوں کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ تو جن کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، ان کو اسی مقام تک رکھیں گے۔ اولیاء، نیک لوگوں کا درجہ نیک وہیں تک رکھیں گے، ان کے بارے میں غلو نہیں کریں گے۔ جتنی چیز ہم کسی کے بارے میں جانتے وہی بیان کریں گے، حد سے زیادہ نہیں بیان کریں گے۔ یا کسی کا مقام، کسی عام آدمی کا، نبی کے نیچے جو لوگ ہیں اس کا مقام ایسے نہیں بیان کریں گے کہ وہ نبی تک پہنچ جائے، یا نبی کا مقام ایسے نہیں بیان کریں گے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ نہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دینا ہے۔ نہ اہل بیت میں غلو کرنا ہے، نہ انصار میں غلو کرنا ہے، نہ مہاجرین میں غلو کرنا ہے، نہ عام مسلمانوں میں غلو کرنا ہے، نہ انبیاء کے درجے میں غلو کرنا ہے۔ یہ جو احمد رضا ہیں، جو بریلیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، بریلوی مذہب کے بانی، ان کا ایک شعر ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ یعنی جو عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا نا، وہی اتر کے آ گیا مدینے میں۔ تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندو لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے کہ بھگوان خود انسان کا روپ لے کر دھرتی پہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفر ہے، یہ دین ہے ہی نہیں، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوی، الرحمن عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ مسلمانوں سے جب اللہ کے بارے میں پوچھیں اللہ کہاں ہے، تو 100 مسلمان میں سے 80، 90، 95، بلکہ 95 سے بڑھا دیجئے 96، 97، 98، 99 تک سمجھ لیجیے یہ جواب دے گا اللہ ہر جگہ ہے۔ اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ ہندو لوگ مانتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، جیسے ہر آتما میں، ہر جو ہے آتما میں پرماتما ہے، یا ہر کنکر میں شنکر ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ یہ مسلمانوں میں عقیدہ ہندوؤں سے آیا ہے، اور تصوف کے راستے سے، یہ صوفیہ والا طریقہ ہے نا، صوفیوں نے اس کو بیان کیا کہ ہر چیز میں خدا ہے اور ہر چیز ہی خدا ہے۔ اس کو وحدت الوجود کا نظریہ کہا جاتا ہے، وحدت الوجود، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب اللہ ہے۔ تو یہ صوفیہ عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے بلند، سب سے نرالی شان والا ہے۔ اس کا مخلوق سے کوئی تعلق، اس کا جو ہے مخلوق سے کوئی کمپیریزن اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو
تو بہر کے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سختی سے غلو کرنے سے منع فرمایا، دین میں غلو نہیں کریں گے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین بیان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بیان کیا، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور دین میں غلو کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔